السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ نماز میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا، دیکھیے گا، یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، نماز کے جہاں باطنی فوائد ہیں وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فوائد میں ہیں۔ ناظرین کرام، جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز، ایک ورک آؤٹ ہے۔ سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو پراپر طریقے پر اگر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کے ورزشیں جیسے بیرونی اعضاء کو خوشنمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کی گلینڈز کی گروتھ بھی کرتی ہے نماز۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو نہ صرف اس کے آرگنز سست ہو جاتے ہیں بلکہ خون کی حرکت جو ہے، بلڈ سرکولیشن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی چستی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے نماز فجر رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج کے بعد پریشان ہو جاتا ہے تو نماز ظہر کا حکم دیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ عصر کا وقت آتا ہے تو عصر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اب کی رب کی یاد میں غافل نہ ہو۔ اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، مغرب، پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں باقی نمازوں کی نسبت عشاء کی بات کر رہا ہوں، زیادہ رکعتیں رکھیں تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس کی حرکت سے اس کی باڈی میں وہ کھانا ڈائجسٹ ہو جائے، کیونکہ جو کھانا جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، واشنگٹن کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے سارے ملک میں نماز کو نافذ کروا دوں۔ جب اس سے وجہ ریزن پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ہے جو پورے جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ اس نے کہا جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کی جو حصے نیچے ہوتے ہیں اس میں بلڈ کا پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور جو اوپر ہوتے ہیں اس میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ بلڈنگ اور نیچے پمپ لگا ہوا ہو تو نیچے پانی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا، اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، بلکہ تیسری منزل پر تو پانی بہت کم فلو ہوگا۔ حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے اور اوپر والی منزل میں کم دے رہا ہے۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل بھی خون کو پمپ کرتا ہے اور یہ خون نیچے والے اعضاء میں بالکل پورا پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا پراپر نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی پراپر طریقے سے فنکشن کرتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب انسان نماز پڑھے، کیونکہ جب انسان نماز کے میں سجدے کے لیے جاتا ہے تو ریئلائز ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں خون بھر گیا ہو۔ اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس کرتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر واشنگٹن کا جو ہے یہ مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھا، کھڑے اور لیٹے ہونے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے نماز جس میں انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد لمبے سجدے کیے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو کوئی ذہنی امراض ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین پریکٹس جو ہے نا وہ نماز ہے، اور نماز میں سجدے لمبے کیا کریں۔ جب لمبے سجدے کریں گے تو آپ کے اس دماغ کو پراپر طریقے سے بلڈ پہنچے گا اور آپ ڈپریشن جیسی بیماری سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کو ڈپریشن جیسی مہلک بیماری سے نجات دے دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔